بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت ہشتم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 5.2 جو کہ خرید و فروخت کے احکام و آداب سے متعلق سبق ہے، اس کا پہلا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم سے۔ معاشی سرگرمیوں اور کسب حلال کی اہمیت و فضیلت جان سکیں، اسلام نے خرید و فروخت کے احکام و آداب اور طریقوں سے واقف ہو سکیں، لین دین کے معاملات میں حسن طلب اور حسن ادائیگی کی اہمیت و فضیلت کو سمجھ سکیں۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کے لیکچر کا اعلان سبق ہے۔ آج ہم کسب حلال کی فضیلت و اہمیت، خرید و فروخت کے احکام و آداب اور لین دین کے مختلف معاملات کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، خرید و فروخت معاشرے کی معاشی ضروریات پوری کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ معاشرے کی مختلف قسم کی ضروریات ہوتی ہیں جو اکانومی سے ریلیٹڈ ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کا ذریعہ خرید و فروخت ہے۔ لین دین کے معاملات میں لوگوں سے نرمی سے پیش آنا اور ان کی سہولت اور آسانی کا خیال رکھنا دین اسلام کا واضح حکم ہے۔ یعنی جب کسی کے ساتھ لین یا دین کا معاملہ کیا جائے تو نرمی کو بھی پیش نظر رکھا جائے اور دوسرے سامنے والے فرد کی سہولت اور آسانی کا بھی خیال رکھا جائے۔ اسلام ہمیں لین دین میں حسن طلب اور حسن ادائیگی کی بھی تلقین کرتا ہے۔ دین اسلام کا یہ منشا ہے کہ جب ہم کسی سے کوئی چیز طلب کریں تو اچھے انداز میں طلب کریں، اور جب کسی کو کوئی چیز ادا کر رہے ہوں اس وقت بھی مستحسن طریقے سے وہ چیز واپس کی جائے، دی جائے، ادا کی جائے۔ پیارے بچوں، کامیاب نظام معیشت کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ تجارت سے متعلقہ تمام افراد کو بنیادی شرعی اصول و ضوابط کا علم ہو۔ جب شرعی تعلیمات سے واقفیت ہوگی تو پھر تجارت کے اندر برکت بھی ہوگی، اور ان آداب سے واقفیت رکھتے ہوئے کوئی بھی شخص کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرے گا جو اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کامیاب نظام معیشت کے لیے کہ تجارت سے متعلقہ افراد کو بنیادی شرعی اصول و ضوابط کا علم ہو۔ تجارت یا کاروبار سے حاصل ہونے والے منافع سے صدقہ و خیرات کرنا بھی لین دین کے احکام و آداب میں شامل ہے۔ جب منافع ملے اس میں سے کچھ نہ کچھ مال صدقہ کر دیا جائے، خیرات کر دیا جائے، اس سے مال میں برکت ہوتی ہے اور مال میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مزید اضافے کا سبب بنتا ہے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے حاصلات تعلم کے مطابق اقتباسات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے ان اقتباسات کا مطالعہ کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے اقتباسات کا مطالعہ کیا ہوگا اور آپ نے خرید و فروخت کے احکام و آداب جیسے معاملات میں بلند اخلاق و کردار کا اظہار کرنا، لین دین سے متعلقہ شرعی احکام کی معرفت رکھنا، مشکوک معاملات سے اجتناب اور منافع سے صدقہ و خیرات کرنا وغیرہ سے متعلق آگاہی حاصل کی ہوگی۔ اب آپ بچوں کے لیے سرگرمی ہے، اور سرگرمی یہ ہے دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر خرید و فروخت کے معاہدے کی رسید بنائیں۔ اس سرگرمی کو کرنے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ دوسرے کو کوئی چیز بیچے اور دوسرا اس سے وہ چیز خریدے، اور جب یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہو تو بعض شرائط و ضوابط کے مطابق اس کی ایک رسید بنا لی جائے، اور وہی رسید بنانے کی یہ سرگرمی ہے۔ اس سرگرمی کی بدولت آپ کو لین دین کے معاملات کی رسید بنانے سے متعلق آگاہی حاصل ہوگی۔ گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت لین دین کے معاملات کے معاہدے کی رسید بنانے کا عمل سیکھ لیا ہوگا۔ اب آپ بچوں کے لیے گھر کا کام ہے، اور گھر کا کام یہ ہے والدین کی مدد سے لین دین کے معاملات میں موجود مشکلات کے بارے میں مذاکرہ کریں اور حاصل کلام کمرہ جماعت میں بیان کریں۔ آپ بچے والدین سے پوچھیں گے کہ لین دین کے معاملات میں کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان مشکلات کے بارے میں والدین سے گفتگو کریں گے، اور جو آپ کی گفتگو کا خلاصہ بنے اس خلاصے کو، اس نچوڑ کو کمرہ جماعت میں پیش کر دیں گے۔ یہ کام آپ بچے گھروں سے مکمل کر کے آئیں گے۔ آئیے اب ہم سبق کو دہرا لیتے ہیں، اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا خرید و فروخت معاشرے کی معاشی ضروریات پوری کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ لین دین کے معاملات میں لوگوں سے نرمی سے پیش آنا اور ان کی سہولت اور آسانی کا خیال رکھنا دین اسلام کا واضح حکم ہے۔ اسلام ہمیں لین دین میں حسن طلب اور حسن ادائیگی کی بھی تلقین کرتا ہے۔
کامیاب نظام معیشت کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ تجارت سے متعلقہ تمام افراد کو بنیادی شرعی اصول و ضوابط کا علم ہو۔ تجارت یا کاروبار سے حاصل ہونے والے منافع سے صدقہ و خیرات کرنا بھی لین دین کے احکام و آداب میں شامل ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آج ہم نے ان چند بنیادی نکات کو اخذ کیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔